کتنے ہی بد نصیب وہ لوگ ہیں جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو انہیں غسل جو ہے دینے والا ہاتھ کوئی اور ہوتے ہیں، جنازہ پڑھانے والے لوگ کوئی اور ہوتے ہیں. ماں باپ ہیں تو ان کے بچے ان کو غسل نہیں دے پاتے، ان کو طریقہ ہی نہیں معلوم ہوتا، کیسے دیں گے؟ ماں باپ نے ان کو دنیا پہ جو لگا رکھا ہے، اگر بڑے ہیں تو انہوں نے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اس سے بڑی ماں باپ کے لیے بد نصیبی کیا ہے؟ میری نظر میں تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. جس درد کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ آپ کا کوئی اپنا آپ کو غسل دے گا، جس احترام کے ساتھ کہ غسل بھی دے رہا ہوگا، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہوں گے اور دل سے دعا بھی نکل رہی ہوگی، کیا ایسا کوئی تیسرا شخص آپ کو غسل دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی دے ہی نہیں سکتا. تو پھر کیوں ہم اپنے بچوں کو، اپنے جو چھوٹے بھائی بہن ہیں ان کو کیوں ہم دین نہیں سکھاتے؟ ہم اس طرف سوچتے ہی نہیں کہ وہ اس قابل ہو کہ بھائی آپ کو جنازہ پڑھا سکے، وہ اس قابل بن جائے کہ آپ کو صحیح سے غسل دے سکے، اس کو معلوم ہو کہ جب قبر میں اتارنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. اصل کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کتنی مثالیں ایسی آپ کے ارد گرد آپ نے خود دیکھی ہوں گی، کئی مثالیں ملتی ہیں ایسی. اپنے گریبان میں ہم خود جھانکیں، کیا ہمیں صحیح سے طریقہ معلوم ہے کہ غسل کیسے دیا جاتا ہے؟ بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے سیکھا، اور پھر ان کے والدین بھی خوش نصیب ہیں. تو دوستوں، یہ سیکھیں، یہ جو معاملات ہیں غسل کے، کہ کیا معاملات ہوتے ہیں، کیسے سیکھیں. آپ دین سیکھیں. ان شارٹ، دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ لازم ہے، لازم سیکھیں.